الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔ پروردگار عالم حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جس کلام کو نازل فرما رہا ہے، اس کے 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے سورہ نون یا سورہ قلم۔ یہ سورت سورہ مکیہ کہلاتی ہے، اگرچہ اس میں بعض آیات مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی، جن کو حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سورے میں جہاں جہاں ان آیات کی ترتیب کے لحاظ سے ضرورت تھی، وحی الہی سے پروردگار عالم کے حکم کے تحت اسی سورے میں شامل کیا۔ لیکن اس کی ابتدائی جتنی بھی آیات ہیں، ان کے لیے تمام مفسرین و محدثین و محققین اتفاق اس بات پر کرتے ہیں کہ وہ سب کے سب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اسی لیے اس سورے کو مکی سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ قلم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کو ظاہر کرنے کے لیے نازل فرمائی کہ جو مرتبہ حضور آقا نامدار، محبوب پروردگار، مولائے غمگسار، خدا کے سچے پرستار، نبیوں کے تاجدار، روح الارواح و نور الانوار، احمد مجتبیٰ، ارواح نافدہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے پہلے تو آپ کی ذات والا صفات سے متعلق چند ایک باتوں کا ذکر کیا کہ جو آپ کی شان والا صفات کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں جب نازل ہوئی تو اس وقت تک حضرت سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، اور حضرت زید جو حضور کے متبنہ تھے۔ متبنہ عربی زبان میں ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو لے پالک ہو، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور حضرت ام ایمن جو اس وقت آپ کی کنیزوں میں شامل تھے۔ اب یہ تمام افراد پروردگار عالم جل شانہ و من والہ کے احکامات
پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتے تھے۔ اب اس کا چرچا پورے مکہ مکرمہ میں ہر شخص کی زبان پر تھا، یعنی زبان زد و خاص و عام تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور انہوں نے جو نئی تعلیمات کا آغاز کیا ہے اور ان کے ساتھ یہ 5 افراد نامعلوم کیسی عبادت کرتے ہیں کہ دنیا و مافیہ کی ان کو خبر نہیں ہوتی، اور یہ اپنے سامنے کوئی شخص اگر گزر بھی جائے، کوئی شخص چاہے وہ کسی بھی قسم کا کام کر رہا ہو، ان کو اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اور یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے آسمان سے ان کا ایک خاص تعلق قائم ہو گیا ہے۔ اور حدیث شریف بھی یہ ہے کہ نماز تم ایسے پڑھو کأنک ترہ، کہ جیسے تم پروردگار عالم کی ذات کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن ترہ، اور اگر یہ کیفیت، یہ اہلیت، یہ روحانیت تم میں ابھی ودیت نہیں ہوئی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے کا تصور کر سکو، تو پھر کم از کم اتنا تصور ضرور ہونا چاہیے کہ انہو یراک، کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اب حضور کے یہ جو ابتدائی ایمان لانے والے افراد تھے، یہ ایسی ہی عبادت کرتے تھے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور دنیا و مافیہ کی ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ یہ افراد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب ایسی عبادت سر انجام دے رہے تھے تو مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ نامعلوم کیا حرکات کرتے ہیں، کچھ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ لا یعنی ایک دین کی کوئی باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارے معبودوں کو برا بنا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صرف ایک پروردگار کی عبادت کرنی چاہیے، عبادت کے لائق، بندگی کے لائق، سجدے کے لائق اگر اس کائنات میں کوئی ذات ہے تو وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ جبکہ انہوں نے ہر دن کا ایک نیا بت اپنے ہاتھ سے بنا کر خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا۔ جو 360 کی تعداد ہمیں ملتی ہے، اس کے معنی یہی ہے کہ وہ 360 دن جو سال کے ہوتے ہیں ان کے پاس ہر دن کا نیا بت تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان بتوں کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو وہ اپنا الہ تصور کرتے تھے، اور انہی کو وہ اپنا معبود مانتے تھے، اور سجدے کے لائق ان بتوں کو وہ سمجھتے تھے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے تھے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ نبوت کے اعلان سے قبل اور نہ نبوت کے اعلان کے بعد کبھی بھی خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ان بتوں کی پوجا میں شرکت نہیں فرمائی، اور یہی کیفیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کی بھی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنا بیٹا بنا لیا تھا، چونکہ حضرت ابو طالب کی ذریت میں کافی لوگ تھے۔ ایک زمانے میں وہاں قحط پڑا، اور اس قحط میں جو ہے حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کیوں نہ ابو طالب کثیر العیال ہیں، ان کے ایک ایک بچے کو جو ہے ہم ایڈاپٹ کر لیں۔ تو حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو ہے وہ منتخب کیا اور اپنی کفالت میں لے لیا، اس لیے وہ آپ کے بیٹے بھی تھے، اور آپ کے ساتھ غار حرا میں جانے والے اشخاص میں وہ واحد شخصیت ہے کہ جو نبوت کے اعلان سے قبل بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ غار حرا میں جا کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے تھے۔ جیسے حضور نماز پڑھتے تھے ویسے حضرت علی آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ بچوں کی ایک عادت ہوا کرتی ہے کہ وہ جب گھر میں آتے ہیں
تو گھر میں آنے کے بعد وہ عمومی طور پر جو ان کے بڑے کوئی بات ان سے کرتے ہیں یا ان کو کوئی کام سکھاتے ہیں تو وہ آ کر اس کی نقل کرتے ہیں۔ حضرت علی جو ہے وہ حضور کے ساتھ غار حرا جاتے تھے، واپس آتے تھے تو اپنے گھر میں اپنی والدہ کے پاس، اپنے والد کے پاس کبھی ہوتے تو وہ ویسے ہی نماز پڑھنے کی جو ہے وہ ایک عادتاً اس چیز کو اور بچوں کی عادت کے مطابق جو ہے وہ اس کو پڑھتے تھے، لیکن کبھی آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد اور آپ کے والد حضرت ابو طالب نے کبھی بھی ان کو منع نہیں کیا کہ تم کیا کر رہے ہو، یا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بیٹے کو جو ہے وہ بے دین کر رہے ہو، میرے بیٹے کی جو ہے وہ مذہب کو تبدیل کر رہے ہو۔ کبھی کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی ہمیں کتب احادیث یا کتب تفاسیر میں یا کتب سیر میں نہیں ملتی۔ تو حضرت علی جو ہے حضور کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن جو ہے وہ چونکہ آپ کی کنیز تھی، وہ تو لامحالہ جو ہے اسلامی تعلیمات کو انہوں نے قبول کر لیا تھا، اور حضرت زید حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، لے پالک تھے۔ حضرت زید بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے، اور حضرت سیدہ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایمان آپ پر لے آئی، اور یہ بہت بڑی حضور کی حقانیت کی دلیل ہے کہ وہ قریبی افراد کہ جو خلوت و جلوت سے واقف تھے، جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر قدم پر جو ہے وہ ہر کام کو سمجھتے تھے، دیکھتے تھے، انہوں نے سب سے پہلے ایمان کا اظہار کیا۔ تو یہ حضور کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بچپن سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ حضرت سیدہ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام اولادیں جو ہے وہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہے وہ ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم کے کہ وہ جو ہے وہ حضرت جویریہ کے بیٹے تھے۔ باقی ساری اولادیں حضور کی حضرت سیدہ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ سے ہیں۔ اور حضرت علی جو ہے وہ چونکہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور آپ کے ساتھ ساتھ غار حرا میں رہتے تھے، تو یہ سب تمام افراد جو ہے وہ ایمان کا اظہار کر دیتے ہیں، اور اس ایمان کے بعد جو ہے مشرکین مکہ کو اتنا زیادہ، یعنی یہ 5 افراد جو تھے گھر کے افراد تھے، اب ان گھر کے افراد پر بھی ان کو اعتراض تھا، انہوں نے سب نے جو ہے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ نعوذ باللہ دیوانے ہو گئے۔ وہ دیوانے تو تھے، لیکن کس کے؟ پروردگار عالم کی ذات کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کو وہ اپنا سب کچھ تصور کرتے تھے۔ تو اللہ سے ایسی ہی محبت کرنی چاہیے جس میں لوگ جو ہے وہ دیوانہ کہنے لگے۔ تو مشرکین مکہ نے جو ہے وہ یہ بات مشہور کرنا شروع کر دی کہ نعوذ باللہ ایسی حرکات و سکنات کرتے ہیں کہ جیسے کوئی دیوانہ پاگل شخص کرتا ہے۔ اب کچھ لوگ تھے کہ جو سادہ طریقے سے کہتے تھے، کچھ تھے کہ جو آپ کو زج کرنے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کی تعلیمات کا انکار کرنے کے لیے، آپ کے لائے ہوئے دین کو جھٹلانے کے لیے جو ہے وہ یہ حرکت کرتے تھے کہ آپ کو جو ہے وہ انہوں نے نعوذ باللہ مجنون کہنا شروع کر دیا۔ اب پروردگار عالم کو یہ بات بڑی جو ناگوار گزری، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو ناگوار گزری تھی، اور وہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناگوار گزری کہ میرا محبوب جس سے جو ہے کراہیت کرتا ہے، میرا محبوب جس کو ناگوار سمجھتا ہے، پروردگار عالم جو ہے وہ اتنا زیادہ علیم اور دانا ہے، اس کو ستار العیوب بھی کہتے ہیں کہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا اور عیبوں کو دوسروں پر ظاہر نہ کرنے والا۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخ کو پروردگار عالم جو ہے وہ کن الفاظ میں یاد کرتا ہے، اس سورہ مبارکہ میں اس کی تفصیل ہے۔ اور ارشاد ہوا کہ نون
نون یہ حروف مقطعات میں سے، اور حروف مقطعات وہ حروف ہیں کہ جن کا علم پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب یہ حروف لے کر نازل ہوتے تھے اور آ کر جو ہے یہ حروف پڑھتے تھے، جیسے الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، یا ہا میم عین سین قاف، یا یہ سورہ قلم کے ابتدا میں جو نون، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبریل سے ارشاد فرماتے تھے کہ میں سمجھ گیا، اب آگے کہو کیا کہنا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی جب یہ حروف لاتے تھے تو اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بہت سی توضیحات اس کی بیان کرتے ہیں کہ ان حروف کے کیا کیا معنی ہیں، لیکن آخر میں یہ کہتے ہیں کہ واللہ عالم، کہ پروردگار عالم جو ہے وہ اس کو جانتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، اور رسول ہو، اور اس کا رسول جانتا ہے کہ ان حروف کے معنی کیا ہے۔ تو نون کے عدد ہے ابجد کے لحاظ سے 50۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ 50 کا عدد اس نون میں خاص اہمیت رکھتا ہے کہ اے محبوب، ہم آپ کا دین جو ہے وہ 50 برس میں جو ہے 4 دانگ عالم میں پہنچا دیں گے، اور 50 کے عدد کو جب مشرکین مکہ نے سنا، چونکہ یہ مکی صورت ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا دین 50 برس تک رہے گا، اس کے بعد جو ہے یہ دین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن جب ہا میم عین سین قاف، یا کاف ہا یا عین صاد اور الف لام میم یہ نازل ہوئی، تو انہوں نے، وہ تو کروڑوں میں بات پہنچ رہی تھی، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا جو ہے اندازہ غلط تھا کہ یہ 50 کا عدد جو ہے وہ ان کی نبوت کے دور کو ظاہر کرتا ہے، اس کے نامعلوم کیا معنی ہے۔ انہوں نے بھی پھر اس سے لا علمی کا اظہار کر دیا، اور حضور نبی اکرم اس کو نون جو ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نون کا لفظ جو ہے اس میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نون دوات کو بھی کہتے ہیں، انک پاٹ کو، تو انک پاٹ جو ہے اس کو عربی زبان میں نون بھی کہتے ہیں۔ تو آگے چونکہ ذکر آ رہا ہے قلم کا، تو کہا کہ قلم دوات کی یعنی انک پاٹ کی قسم اور قلم کی قسم، نون والقلم وما یسرون، اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم۔ یہ 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ اس میں ظاہر فرمائی۔ نون سے مراد بعض مفسرین نے کہا کہ آپ کا نور نبوت بھی ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ نون سے مراد نور الہی بھی ہے۔ غرض یہ کہ مختلف مفسرین نے نون کی مختلف توضیحات کی۔ ایک توضیح اس میں یہ بھی ہے کہ اسی سورہ مبارکہ میں آگے جا کر حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ آتا ہے، اور حضور سے کہا گیا کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، کہ آپ اس مچھلی والے کی طرح نہیں ہو جانا۔ تو مچھلی کو عربی زبان میں نون بھی کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں چونکہ اس مچھلی کا ذکر ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جو ہے تقریباً جو ہے 40 دن تک رکھا، اور 40 دن کے بعد ان کے جسم کو ذرا سی بھی گدن نہیں پہنچنے دی، اپنے دانتوں سے کوئی ان کو زخم نہیں آنے دیا۔ اپنے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو ہماری قدرت یہ بھی ہے کہ ہماری ذات کو جو ہے کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ ہم نے اس مچھلی کو یہ حکم دیا تھا کہ یونس علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کرو، اور پھر انہوں نے وہاں ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، اور اپنے خطا سے، اپنی کوتاہی سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور یہ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
تو یہ تسبیح جب آپ نے پڑھی اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کو نجات عطا فرما دی، اور یہ ظاہر کیا کہ اگر مچھلی کو ہم کھانے کا حکم دیتے ہیں تو وہ اس کو کھا جائے گی، اور اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ اس کو محفوظ رکھنا ہے تو 40 دن تک جو ہے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے کوئی غضب نہیں پہنچتی۔ اور یہ بات پروردگار عالم نے اپنی قدرت کی باتوں میں سے ایک بات کو ظاہر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر دنیا میں کوئی آفت، کوئی وبا، کوئی ایسی چیز کہ جو انسانوں کو نقصان پہنچائے وہ نہیں آ سکتی۔ یہ ہوتی صرف ہماری اپنی کوتاہیوں، اپنی برائیوں، اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ سے جیسے یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے توبہ کی اور معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرما دیا، اور پھر ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے 40 دن تک اس میں رکھنے کے بعد نجات عطا فرمائی۔ تو اس میں چونکہ اس کا ذکر بھی آ رہا ہے، نون کے معنی جو ہے مچھلی کے بھی ہیں، اور مچھلی سے تشبیہ اس لیے دی کہ مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر ایک لمحہ بھی جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح پروردگار عالم نے کہا کہ اے محبوب آپ بھی جو ہے وہ ایسی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہماری یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ غافل نہیں ہوتے، اور آپ جو ہے وہ اسی لو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کہ جو یاد کرنے کا حق ہے، اور جیسے آپ پروردگار عالم کی ذات والا صفات کو دیکھ رہے ہیں اس طرح آپ عبادت کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔